السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ معزز علماء کرام، بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور بھائیوں، اور میری ماں اور بہنوں، اللہ کا کرم ہے کہ ہم دنیا کی سب سے زیادہ مقدس جگہ یعنی مسجد میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور صبح سے ہم مسلسل مسجد کے تعلق سے بڑے بڑے علماء کرام سے مختلف باتیں ہم سن رہے ہیں۔ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر میں وہی باتیں آپ لوگوں کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ہی جگہ مسجد سے متعلق ساری باتیں انشاءاللہ میں مختصر وقت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو اب اصل میں جو بات مجھے کہنا ہے، جس جگہ آج مسجد بنی ہوئی ہے، تقریباً 2-2.5 سال پہلے کچھ نوجوان، ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ہم جس محلے میں رہتے ہیں وہاں پر کوئی صحیح عقیدے کی مسجد یعنی مسجد اہل حدیث نہیں ہے، اسے ہمیں تعمیر کرنا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ آج مسجد بنانا کوئی آسان نہیں ہے۔ اگر مسجد بنانا تھوڑی دیر کے لیے آسان ہے، ہم سمجھ لیں، تو جگہ خریدنا آسان نہیں ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا، لوگ کہتے تھے جگہ خرید لو، ہم مسجد بنا دیتے ہیں۔ اب یہ کہنا ہے کہ ہم مسجد بنا لیتے ہیں، جگہ آپ خرید کر دیجئے، کیونکہ آج جگہ کہاں چلے گئی۔ جب چند مخلص نوجوان آئے، انہوں نے اپنا ارادہ پیش کیا کہ ہم مسجد بنانا چاہتے ہیں، اور مسجد کی قیمت جگہ کے لیے بھی وہ لاکھوں سے بھی زیادہ تجاوز کر رہی ہے۔ وہ نوجوان جب آئے تو ان کی باتیں سن کر بعض لوگ ہنسنے لگے، مسکرانے لگے، بولا ہے کہ مسجد بنانے کے لیے یہ لوگ۔ لیکن میں جو کہنا چاہتا ہوں، اگر انسان میں عزم ہو، حوصلہ ہو، بلند ہمتی ہو، اللہ پر توکل ہو، اگر وہ اٹھیں، اللہ ضرور راستہ پیدا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ضرور دیتا ہمت۔ آدمی کے اندر حوصلہ اور یہ ہونا کہ میں کروں گا، انشاءاللہ میں کروں گا، اللہ پہ بھروسہ کیجئے، 2 رکعت نفل نماز پڑھیے، دعا کر کے اٹھیں گے، اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرے گا۔ اس کی مثال میں دے رہا ہوں، یہاں کے نوجوان کتنی محنت کرے، کتنا یہ لوگ پاپڑ بیلے، کتنی باتیں سنے، قدم قدم پر رکاوٹیں اور مسائل آئے، مگر حوصلہ تھا، ان کے دل میں ارادہ تھا، اللہ پہ توکل کرتے ہوئے انہوں نے ہمت کیا، اللہ ایسے ایسے غیب سے راستے پیدا کیا۔ الحمدللہ آج ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ بعض لوگوں نے جگہ کا بھی مذاق اڑایا، اتنی سر کی جگہ میں کیا ہوگا۔ آپ نے سن لیا کہ مسجد بڑی بنانا ہی نہیں ہے، مسجد مختصر بھی ہو، ہماری ضرورت کے لیے بنائی جائے، بس الحمدللہ۔ اب دیکھیں یہاں پر اللہ کا فضل ہے، مسجد بنی، اور کام کرنے والے کام کرے، محنت کرنے والے۔ اب انجینئر صاحب بھی جو ہے 2-3 سال تک گیا، رات دن پریشانی، صبح میں ایک مسئلہ آتا، شام میں ایک آتا، دوپہر میں آتا، سو کر اٹھے تو رات میں ایک مسئلہ آتا۔ الحمدللہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، کوئی بھی کام کر رہا ہے، ہمت سے کام لیجئے، اللہ پر توکل کیجئے، دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ دعاؤں سے بڑے بڑے مسئلے حل ہو جاتے۔ میں اگر بتاؤں گا یہ لوگوں کے لیے جو مشکلات آئیں، میرے پاس آتے تھے ہمیشہ میں ان کو ہمت دلاتا تھا، اور جس دن سے ہو رہا تھا میں ہمیشہ دعا کرتا تھا کہ اللہ اس کو مکمل فرما، اللہ تو یہ مسجد کو مکمل فرما۔ اللہ تعالیٰ غیب سے اسباب پیدا کرتا گیا، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ آج دیکھیے یہ مسجد آج جو بنی ہے آسان نہیں ہے، اس کے پیچھے کتنے نوجوانوں کا خون لگا ہے،
کتنے لوگوں کا پسینہ بہا ہے، کتنے لوگوں نے پیسے کے ساتھ قربانی دی ہے۔ پیسہ دینا یہ بڑی بات ہے، لیکن قربانی دینا، محنت کرنا، ہر رکاوٹ کو خندہ پیشانی کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ میں سب سے پہلے وہ نوجوانوں کو مبارکبادی دیتا ہوں جو رات دن لگے رہے، 2-3 سال اپنے کاروبار چھوڑیے، نوکریاں چھوڑیے، ہر قسم کے لاک ڈاؤن آئے، فلائے، مگر الحمدللہ مسجد کا کام چلتا رہا، اللہ تعالیٰ مکمل کرتا رہا، آج یہ مسجد بنی ہوئی ہے۔ تو میں ان سارے نوجوان جنہوں نے محنتیں کیا، رات دن خون پسینہ یہ کیا، میں ان کو مبارکبادی دیتے ہوئے یہ مبارکبادی بھی دینا چاہتا ہوں کہ تمہاری یہ محنت انشاءاللہ اللہ کے پاس بہت بڑے اجر کا ذریعہ بنے گی، کیونکہ آپ نے سن لیا مسجد بنانے کے لیے جو محنتیں ہوتی ہیں، جو بھی مسجد بنائی جاتی ہے، اللہ اس کے بدلے میں بہترین گھر جنت میں بنائے گا۔ دعا کیجئے کہ اللہ ہم تمام کو جنت میں بہترین ٹھکانہ عطا فرمائے۔ اب یہاں پہ مسجد بن گئی، اس سلسلے میں جن لوگوں نے محنت کیا، جن لوگوں نے اپنا پیسہ دیا، جن لوگوں نے اپنا تجربہ بتایا، جن لوگوں نے مشورے دیے، وہ سب کے سب قابل مبارکباد ہیں۔ سب کو میں مبارکبادی دیتا ہوں، چاہے آپ ووٹ دیے ہوں، پیسہ دیے ہوں، پیسے دینے والے کی رہنمائی کرے ہوں، سب مبارکبادی کے قابل ہیں۔ اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سے دین کے کام لیتا رہے، اور اللہ تعالی یہ کاموں کو قبول فرمائے، اور اللہ جب تک دنیا میں رکھے ہر مصیبت، ہر آزمائش، ہر پریشانی، ہر بیماری اور ہر حادثے سے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے، اور جب بلا لے تو ایمان پر ہمارا خاتمہ، توحید پر اللہ ہمارا خاتمہ فرمائے، اور ہر قسم کے برے انجام سے اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ چلیے مسجد بن گئی الحمدللہ، سب جگہ اللہ تعالیٰ کے پاس انشاءاللہ اجر کے مستحق ہیں، اور اللہ تعالیٰ ضرور اجر دے دیا، اور بھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ دے گا۔ اب یہاں مسجد بنانا کمال نہیں ہے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ مسجد بنا دی، اجر مل گیا، پیسہ دے دیا انشاءاللہ اللہ دے دیا، محنت کرے اللہ دے دیا، اللہ دے دیا، لیکن مسجد کی زینت نمازیوں سے، مصلیوں سے، اور آپ نے سن لیا کہ مسجد آباد کرنا اتنا ہے، میں وہ باتوں میں نہیں جانا چاہتا، بلکہ کہنا چاہ رہا ہوں مسجد کو آباد کرنا، اور یہ پروگرام بنائیے کہ انشاءاللہ ہر جگہ ہم اہل حدیث مسجدیں بنائیں گے، کیونکہ توحید کا کام، یہ مت بولیے کہ عبداللہ صاحب آج اہل حدیث بول رہے ہیں، جب تو سن لیا، میں وہ تفصیل میں نہیں جاتا۔ صحیح العقیدہ، صحیح مسجدیں بنانا بہت بڑی چیز ہے، اور اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ ہر جگہ مسجدیں اللہ بنائے گا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ہر محلے میں سب سے پہلے چند گھر بھی اگر آ جائیں تو ہمیں حکم ہے کہ وہاں پہ مسجد بنائی جائے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ وہ وقت لائے گا۔ تو اب یہاں پر آپ دیکھیے، دین اسلام میں مسجد ایک انقلابی ادارہ ہے۔ مسجد چرچ کی طرح اتوار کو سرگرم ہونے والی چیز نہیں ہے۔ مسجد کبھی کبھی آباد کیا جانے والا مندر نہیں ہے۔ مسجد گویا ایک اہم ادارہ ہے۔ مسجد کی وہی اہمیت ہے جیسے میرے بدن میں دل کی اہمیت ہے۔ دل جیسے حرکت کرتا ہے، مسجد بھی گویا وہی چیز۔ اگر میرا دل بیکار ہو گیا تو میں بیکار ہو گیا۔ مسجد گویا یہ ایسی چیز ہے جہاں پر ہر وقت کوئی نہ کوئی کام ہوتا ہے، کہاں سرگرمیاں یہاں پہ چلتی ہے۔ مسجد کا اندازہ
آپ اس سے لگائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مسجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ساتھ کعبے کو بنایا. کعبے کا کوئی جو مقام ہے سب جانتے ہیں. ہجرت کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اللہ کا گھر راستے میں مدینہ آنے سے پہلے آپ نے مسجد قباء بنایا. مدینہ پہنچنے کے بعد آپ نے اپنا گھر نہیں بنایا. آپ نے گھر نہیں بنائے. سب سے پہلے آپ مسجد, ایک مسلمان کو مسجد کی فکر ہونا, مسجد کی فکر رہنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مسجد کے لیے جگہ. اب ذرا غور کیجیے گا, اللہ تعالیٰ مال ہر ایک کو دیتا ہے لیکن توفیق ہر ایک کو نہیں ملتی. جسے اللہ توفیق دے وہ اللہ کی مدد ہے, سمجھ جائیے. جگہ 2 یتیم بچوں کی تھی جس کے بارے میں آپ نے سن لیا. سہل اور سہیل دونوں کو بلایا گیا, کہا گیا کہ بیٹے یہ جگہ ہم کو چاہیے. اللہ کے نبی نے جب کہا تو دیکھیے آج کیا ہوتا ہے, ہم اگر آپ کے پاس آئے تو کیا دیں گے, آپ ہمارے پاس آئے تو کیا لیں گے, وہ ہوتی باتیں. اور آج کے دین کے لیے اب دیکھیے کیا کیا ہوتا. اللہ رحم فرمائے, کتنے نخرے, کتنی چیزیں, کیا جذبہ ہوتا. ذرا دیکھیے بچے کہہ رہے ہیں کہ آقا یہ جگہ ہم فری دیں گے, لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ نہیں, ہم فری نہیں لیں گے, پیسہ دیں گے. آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ صدیق اس کا پیسہ تم ادا کر دو. پیسہ اس زمانے کے اعتبار سے ایک نیا پیسہ بھی رہا تو اس کی وقت پر ایک اہمیت ہوتی ہے. حضرت ابو بکر وہ جگہ خریدے. اللہ کے نبی نے کیا پیاری بات بتایا, ذرا سنو, ذرا بے قراری کا اظہار مت کرو. آپ بہت دن کے بعد, 1 سال کے بعد ہم لوگ بیٹھے ہیں یہاں پہ, ذرا بے قراری مت کیجیے. جو منتظم حضرات ہیں وہ مہربانی کر کے بیٹھو, سب بیٹھ جاؤ, کھڑے نہیں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تھوڑی دیر بیٹھیے. دیکھیے اللہ کے نبی نے کہا صدیق جب تک اس میں عبادت ہوتی رہے گی تجھے اس کا اجر ملے گا. کیا بڑی بات ہے, ذرا غور کیجیے گا. آج تو معلوم ہے کعبے کے بعد مسجد نبوی کا مقام کتنا, اس کے بعد حضرت عثمان. اللہ کے نبی کی زندگی میں خود اللہ کے نبی نے کہا عثمان جگہ مختصر ہو رہی ہے, ذرا بادو کا گھر اگر لے لیں تو اچھا ہے. حضرت عثمان خرید کر دے دی. پھر ایک مرتبہ چند دن کے بعد ضرورت پڑی, پھر اللہ کے نبی نے درخواست کیا تو حضرت عثمان نے پھر جگہ لیا, پھر تعمیر وغیرہ وہ سب باتیں میں انہیں کرنا چاہ رہا ہوں. تو یہاں جو بات میں بتانا چاہ رہا ہوں دیکھیے گا. کعبہ حضرت ابراہیم نے بنایا, مسجد اقصی بیت المقدس حضرت سلیمان نے بنایا. تو مسجد کی اہمیت کا اندازہ لگائیے. جب کام چل رہا تھا اللہ کے نبی خود پتھر اٹھا کے لا رہے تھے. کبھی ہم مسجد کے کسی کام میں سوچ کے دیکھیے, کبھی ہم نے ایک اینٹ اٹھایا, ایک پتھر بھی اٹھایا, کیوں؟ مزدور کر رہا ہے, ٹھیک ہے وہ نے کر رہا ہے, مجھے بھی تو ثواب لینا ہے نا, مجھے بھی تو اجر کمانا ہے نا. مسجد کی نگرانی, مسجد کی دیکھ بھال, جھاڑو جھٹکا, یہ سب ثواب کے کام ہے. تو یہاں پر ذرا اندازہ لگائیے, ذرا غور فرمائیے گا. مسجدیں آسمان والوں کو ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے آسمان کو ہم دیکھیں گے تو چمکتے ہوئے تارے نظر آتے ہیں. زمین گویا مسجدیں وہ تاروں کی طرح معلوم ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد جنت کا باغ ہے, ان باغوں سے گزرو تو میوے کھاؤ. لوگوں نے کہا اللہ کے نبی کیا ہے میوہ؟ بولا سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر پڑھا کرو. تو اب سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر آپ پڑھتے رہیں گے تو گویا جنت کے میوے آپ ماشاءاللہ کھا رہے ہیں. پھر اس کے بعد بتایا گیا, ذرا غور کرنے کی ہے, مسجد کا تعلق کیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو مسجد آتا جاتا دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دو.
اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے صفائی وغیرہ کتنا بڑا اجر ہے. آج آیا موزن کرا فلاں کرا ٹھیک ہے بھائی، انتظام کے لیے مقرر کیا گیا. کیا آپ کا کام نہیں ہے وہ؟ کیا میرا کام نہیں ہے؟ اگر مثال طور پہ آپ یہ چیز پڑھی بھی ہے، موزن کو بلاؤ جی، امام کو بلاؤ جی، متولی کو بلاؤ جی. کیوں بھائی یہ تم نہیں اٹھا سکتے، میں نہیں اٹھا سکتا؟ اور اندازہ لگائیے گا اللہ کے رسول کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم ایک کالی کلوٹی عورت مسجد کے کنارے رہا کرتی تھی، مسجد کی دیکھ بھال وہ کیا کرتی تھی، جھاڑو جھٹکا دیتی تھی. نظر نہیں آئی. اللہ کے نبی نے کہا بڑے ہیں تو ذرا چھوٹوں پہ بھی نظر ہونا. یاد رکھو لاک ڈاؤن کا زمانہ چل رہا ہے، کیا بھی چل رہا ہے، اس کا کھانا کیسا، اس کا پینا کیسا، موزن کی تنخواہ کیسے. ہم پوری تنخواہ اکٹھ کر دیں، فلاح کر دیں، منصب کو کر دیں، تو یہ ہے نہیں. دیکھیے اللہ کے نبی کا کتنا بڑا مرتبہ تھا. آپ نے اس عورت کو نہیں دیکھا، مجھے کہاں بھی وہ عورت نظر نہیں آ رہی نا. انہا ماتت یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی اس کا انتقال ہو گیا. افلا اعزمتمونی، کیوں مجھے اطلاع نہیں دیے تم، کیوں نہیں معلوم کرے. آج تو کیا ہو رہا ہے یہ چیزوں میں، اچھے لوگوں کے جنازے چھوٹ گئے. کتنے لوگ جنازے کے بغیر دفن ہوئے ہوں گے. کیا حالت گزری ذرا اور کیجیے گا. ایک جنازے میں ایک دو آدمی رہا ہوگا. ہم کبھی پوچھے جماعت کے اندر کیا ہے بھائی، کیوں بھائی جماعت کے لوگ نظر نہیں آ رہے؟ ذرا غور کیجیے گا. اللہ کے نبی نے، لوگوں نے کہا اللہ کے رسول رات کا وقت تھا، تکلیف ہوں گی، ہم نے نماز پڑھ کر اس کو دفن کر دیا. دلنی علی خبرہا، اس کی خبر کہیں ذرا بتاؤ. آپ کا مقام کیا جی، مرتبہ کیا؟ اللہ کے نبی خبر پر تشریف لے گئے. پھر بتایا کہ خبروں میں ظلمت ہوتی ہے، ان کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ منور کر دیتا ہے. تو اب یہاں اندازہ لگائیے مسجد کا مقام دیکھیے. احب البلاد اللہ مساجدها وابغض البلاد اللہ اسواقها. کائنات کے اندر، دنیا کے اندر، زمین پر سب سے زیادہ مبارک جگہ اللہ کا گھر، سب سے بری جگہ بازار. پھر اس کے بعد یہاں پہ بتایا گیا خیر و اماکن الارض، مسجدیں زمین کی سب سے زیادہ مبارک جگہ. پھر اس کے بعد اور بھی ذرا آپ آگے بڑھیے گا تو اب یہاں پر اللہ کا گھر، مسجد اللہ کا گھر ہے. مسجد میں آنے والے کی مقام کو ذرا آج سمجھیے گا. ابھی آپ نے سن لیا، ایک ہی جگہ میں پوری باتیں بتا رہا ہوں تاکہ ہمارے ذہن میں ایک چیز بیٹھ جائے. اگر آپ مسجد کی طرف آ رہے ہیں، مسجد سے جا رہے ہیں، تو ایک بات تو بتائی گئی، اس کی ایمان کی گواہی دو، ایک تو ہو گیا. دوسری بات یہ ہے مسجد میں آنے والا اللہ کا مہمان ہے. سبحان اللہ. اللہ اس کے بدلے میں اس کی میزبانی کی تیاری کرتے ہیں. آپ صبح میں آئیے، شام میں آئیے، گویا اللہ تعالیٰ آپ کی میزبانی. اچھا، اور اس کے بعد یہاں پہ بتایا، ذرا غور کرو، سردی کے دن ہیں، جاڑا ہے، کیسا کی ہوتا ہے، آنے جانے میں تکلیف ہوتی ہے، کیا کی ہوتا ہے. اب لاک ڈاؤن وغیرہ کے بعد تو اب لوگوں کو تو دیکھیے مسجدیں سب بند ہو گئی، کیا کیا ہوا ہم جانتے ہیں. میرے دوستو، کیا ہمارے پورے قوم میں ایک آدمی بھی نہیں گزرا جو جاتا حکومت کے ذمہ داروں سے کہتا یہ مسجدیں بیماری کاٹانی ہے، یہ مسجدیں اللہ کو بلانے کی جگہ ہے، آپ اجازت دیجیے، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے. مگر حریت پر ایسا خوف کا عالم آ گیا، ایک لالی کی آواز آئی تو دہشت شروع ہو گئی، پریشانی کا ماحول. ایسا اللہ تعالیٰ کہا کہ وَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہاری آزمائش کریں گے، ڈر روک پہ گئے. تو یہاں پہ دیکھیے میرے دوستو، مسجدوں کے بارے میں کیا کہا جا رہا، ذرا دیکھے گا. مسجدوں کی طرف آئے، بشر المشائین فی الظلم بنور التام یوم القیامہ. مسجد میں آنے والے رات میں آ رہے ہیں، لائٹ نہیں ہے، سردی ہے، بارش ہے، جاڑا ہے، ایسے وقت اگر تم مسجد کی طرف آ رہے ہیں تو کل قیامت میں ہمارے ساتھ روشنی رہے گی. دعا کیجیے اللہ خوش نصیب بندوں میں شامل فرمائے. چلیے مسجد کی طرف آنے والوں کو اللہ کو ایسا دیکھیں گے جیسے 14ویں رات کا چاند دیکھا جاتا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے سن لیا
عرش کے سائے میں، یوم لا ظل الا ظلہ، اس دن سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس میں مسجد کو آنے والے، مسجد سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو بھی اللہ جگہ دیں گے۔ کیا خوش نصیب رہیں گے جی۔ دھوپ کا وقت، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، ایسے وقت میں اگر سایہ مل رہا کتنی بڑی بات ہے۔ کوشش کیجئے میرے بھائی، اللہ تعالیٰ خوش نصیب بندوں میں شامل فرمائے۔ چلیے فرشتے مجید میں آتے ہیں۔ ہماری عادت ہے کتنا جلدی بھاگتے کی بھاگو، کیوں؟ ہر ایک کے ساتھ ڈبے لگے ہوئے ہیں، وہ ڈبہ بس سے رہتا، بہت دیر پہلے جلدی جاؤ جلدی۔ 2 منٹ کی نماز بھی ہم سکون سے نہیں پڑھتے، اللہ معاف فرمائے، گھنٹیاں بجتی رہتی، اب بھاگ رہا، انہیں ادھر بھاگ رہا ادھر بھاگ رہا، معلوم ہو رہا پاگل ہو گئے۔ یہاں تک کہ دوستو قبرستان جیسی جگہ بھی عبرت نہیں ہے۔ میت کو ہم اندر اتار رہے ہیں، ہمارا بھائی اندر جا رہا ہے، لیکن اس وقت میں سوئی ہوں، اس وقت میں قبرستان میں ہوں، بعد میں بات کروں گا۔ ایسا اگر بولے تو اچھا ہے، میں بھی خبر میں جا رہا ہوں۔ اللہ معاف فرمائے، آج کتنی غفلت ہے، ذرا غور کیجیے۔ عبرت لینے کے بجائے کہاں سے عبرت میرے دوستو؟ اور ذرا آپ آئیے، ذرا دیکھیے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر لہ وارحمہ، اللہ اسے معاف کر دے، اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے۔ کتنی بڑی بات ہے جی۔ 2 منٹ بھی ہم بیٹھے، فرشتے اگر ہمارے حق میں دعا کریں، وہ دعا اللہ قبول کر لے، کتنی بڑی سعادت ہے، اندازہ لگائیے۔ اور ذرا آئیے، ذرا غور کیجیے گا، لوگ دور سے آ رہے ہیں، مولوی صاحب ذرا گھر دور ہو گیا، مولوی صاحب اچھا بازار کو نہیں جاتے، کاروبار کو نہیں جاتے، کہیں بھی جانا ہے تو نہیں جاتے، مسجد کو جانے کے لیے تو بتایا یا بنی سلامہ دیارکم تکتب آثارکم، اے مدینے والوں تم مسجد کے لیے جو چل کر آؤ گے، یہ کہ قدم پر ایک نیکی، ایک قدم پر ایک برائی اللہ معاف کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد بتایا گیا مسجد کی خدمت کرنا، من اسرج سرجا فی المسجد نور اللہ قبرہ الی یوم القیامہ، مسجد میں چراغ بھی اگر کوئی لگایا اللہ اس کے خبر کو منور کر لیں گے۔ مسجد میں اگر کوئی حصیر یا چٹائی اگر بچھایا، قیامت میں اللہ ہم کو لباس پہنائیں گے۔ آئیے، مسجد مٹی سے بنتی ہے، اینٹ اور گارے استعمال ہوتے ہیں، لیکن دوستو اللہ جو گھر بنائے گا وہ مشک اور عنبر کا بنائے گا، مشک اور عنبر کا گھر اللہ تعالیٰ بنائیں گے۔ اب اس کے بعد آئیے مسجد کے اندر آئیے، اب مسجدیں بنتی ہیں، ٹھیک ہے، اذا مات الانسان انقطع عملہ الا من ثلاث، آدمی مر گیا تو پورا عمل ختم ہو جاتا۔ 3 چیزیں چلتی رہتی، ایک مرنے والا علم چھوڑ کے گیا، علم چھوڑا، علماء چھوڑا، کتابیں لکھا، مرنے والا مسجد بنایا، جب تک مسجد میں عبادت ہوتی رہے گی، ہم رہیں گے یا نہیں رہیں گے، لیکن اس کا ثواب اللہ تعالی ہم کو عطا فرمائے گا۔ اور مسجدیں آباد کرنا، یہ کرنا، یہ تو باتیں آگی میں نہیں، آپ کو نہیں وہ کرنا چاہ رہا ہوں، ذرا غور کیجئے، گھر میں نماز پڑھیں گے، ایک نماز کا ثواب، مسجد میں نماز پڑھیں گے کتنا ثواب ہے؟ کتنا؟ 20 پر 5 درجے، 20 پر 7 درجے، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ہم کتنی غفلت کرتے ہیں، ذرا غور کیجیے۔ ایک نابینا آدمی آیا، اللہ کے نبی میرا گھر دور ہے، کیچڑ پانی وغیرہ رہتا ہے، راستے خطرناک ہے، کیا میں اپنے گھر میں نماز پڑھ لوں؟ بتایا پڑھ لو۔ جب وہ جانے لگا، اتسمع النداء، کیا تجھے اذان سنی آتی؟ تو ہم بولتے ہماری مسجد کا اسپیکر کب بھی روتے رہتا ہوں، موذن ایک طرف سے روتا ہے، اسپیکر ایک طرف، ہمارے کو اذان سننے نہیں آتی، مگر وہ اللہ والا تھا، اس نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی میں اذان سنتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا جب اذان سنتے ہو تو اس کا جواب دو، نماز پڑھنا ہی نہیں ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز وقت پر پڑھنا، جماعت کے ساتھ پڑھنا، جیسے کہا گیا ویسے پڑھنا گویا ثواب ہے۔ اب یہاں پر بات مختصر کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں میں، اب آئیے، مسجد میں صرف نماز نہیں ہے، مسجد نبوی اللہ کے رسول کے زمانے میں 10 کام ہوتے تھے، 10 کام ہوتے تھے۔ پہلا
تعلیم و تربیت. صفا کا جو چبوترا مسجد میں تھا، کتنے بڑے علماء پیدا ہوئے، کتنے محدث پیدا ہوئے، کتنے عالم پیدا ہوئے. تو مسجد کے اندر سب سے پہلی چیز ہے کہ نمازوں کے علاوہ جو بھی مسجد کے ذمہ دار ہیں ان سے میں سنا رہا ہوں، مدرسہ ہونا. صبح میں شام میں جیسا رکھنا رکھ لو. بچوں کے لیے مکتب بناؤ، مدرسہ بناؤ. بڑے لوگوں کے لیے تعلیم کا انتظام کرو، عورتوں کے لیے تعلیم کا. خالی مسجد 5 وقت کی نماز پڑھ لی اس کے بعد چلے گئے، نہیں، یہاں پہ مدرسہ بھی چلے گا. آج کا جو چھوٹا بچہ ہے مسجد آتا رہے گا، انشاءاللہ کل وہ مسجد کا ایک مصلی بنے گا. آپ تمام یہاں آئے ہیں، اللہ جزائے خیر دے. مطلب یہ ہے کہ آپ کے والدین ویسے ہی آپ کو تربیت کیے، مسجد کی اہمیت آپ کے دل میں بٹھائے، ورنہ مسجد کے جلسے وہ تو کون آتے. تو اب یہاں پہ مسجد میں تعلیم و تربیت کا انتظام. نمبر 2، مسجد میں مالی مدد، استحکام. ذرا غور کرو گے، جو بھی ذمہ دار ہیں ذرا غور کرو. مسجد میں ایک ایسا بھی شعبہ چاہیے، جماعت میں کوئی غریب ہے، جماعت میں کوئی تنگ دست ہے، جماعت میں کوئی بیمار ہے، کوئی بھی ضرورت ہے، مسجد میں اس کا انتظام ہونا. رفاہی کام، سوشل کام. اور یہ کاموں کے ذریعے سے کتنا مذہب آگے بڑھا، میں تفصیل میں نہیں جانتا تھا. اور دیکھیے ذرا اندازہ لگائیے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خیال رکھتے تھے. کتنا ایک مرتبہ یہ قبیلہ مضر، بڑے لوگ تھے، سمجھدار لوگ تھے، آئے غریب لوگ، کپڑے پھٹے ہوئے، پیون لگے ہوئے، بیچارے کپڑا پھٹنے کی وجہ سے ایک دوسرے کے پیچھے جا کر بیٹھ رہے ہیں. نظر ہونا جی، خالی آرواں دینا نہیں. بڑا آدمی بولے تو، امام بولے تو، یہ ہمارے امام صاحب آتے مسلح کے اوپر کھڑے ہو جاتے، جماعت رہو نہ رہو، اللہ اکبر، ختم. سیدھی ہے کہ جماعت بنگی ہے کہ اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اللہ کے نبی دیکھے نماز کے بعد کھڑے ہو کر چندے کا اعلان کیا. ماشاءاللہ تھوڑی دیر میں ایک جگہ جمع ہو گئی. دیکھیے دوستو، رونے والے کو ہنساؤ دوستو، ہنسنے والے کو رلانے والے بہت ہیں. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کرنا تھی کرو گی. اللہ کی عبادت کرنے بے شمار فرشتے. انسان بنایا، درد دیکھ کر بنایا. تو مسجد میں یہ بھی ہونا چاہیے غریبوں کے لیے انتظام. تیسری بات یہ ہے، مسجد آج سب ڈپارٹمنٹ الگ کر دیے ہیں. مسجد کے زمانے میں عدالت تھی. اللہ کے نبی کے زمانے میں ہر قسم کا فیصلہ وہاں پر ہوتا تھا. یہودی عورت فاطمہ چوری کی، جرم میں پکڑی گئی، اللہ کے نبی ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ کیے. لوگوں نے سفارش کیا، اللہ کے نبی نے کہا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لخطا محمد یدا. محمد کے دل کا ٹکڑا، کائنات کی لاڈلی بیٹی بھی اگر چوری کرے تو دنیا دیکھے گی کہ محمد اس کا ہاتھ کاٹے گا. یہ مسجد شفا خانہ، بیماروں کا علاج یہاں ہوتا تھا، زخمیوں کا علاج. جہاد میں جو زخمی ہوتے سب کو مسجد میں علاج کیا جاتا تھا. نمبر 5، مہمان خانہ. مسجد مہمان خانہ ہے. ہمارے لوگ دیکھے تو بولتے عبداللہ صاحب اچھا آپ آگے ذرا بے وقت ہے نا مولوی صاحب، اچھا کب جا رہے ہیں آپ؟ میرے کو معلوم نہیں، آیا تو جانا بول کے نہیں معلوم، ٹکٹ لینا میرا کام نہیں. اتنی بڑی جماعت ایسی ہے کہ ایک مسافر اگر آ گیا، معاف کرنا، کوئی پوچھنے والا نہیں رہتا اس سے. یہ ایمان نہیں جی. خالی واقعات بولتے رہتے، صحابہ کرے، تم کیا کرے میں کیا کرا. جائزہ لینا چاہیے. مسجد مہمان خانہ ہے، آئے گا مہمان آئے گا. ہماری مسجد میں ٹھہرنے کی ضرورت نہیں. کہاں ٹھہرنا؟ مسجد میں ٹھہروں گا، چرچ میں ٹھہروں گا، بازار میں جا کے ٹھہروں گا. آیا ہے، آتے بعد وہ غلطی کرتے، غلطی ہوتی اس کی اصلاح کرنا. یہ نہیں کہ مسجد کے دروازے بند کر دیے جائیں. اچھا چلیے اس کے بعد آؤ. یہ عورتوں اور بچوں کے لیے تو آپ نے سن لیا. کہاں گئی کہ بھی عورت اجازت ہے مسجد کو نہیں آنا، اس لیے کہ مسجد میں پورے ہنڈے رہتے. آپ لوگوں سب، ہم لوگوں سب شاید ہنڈے ہیں معلوم ہوتا ہے تو بولا ہو ہیں بول کے ہر جگہ جاتی. شیطان کا کھیل دیکھیے. عورتوں کے لیے دروازہ کھلا رکھیے. عورتیں سیکھیں گی، نسل کو سکھائیں گی، بچے سیکھیں گے، جنریشن سدھرے گا. اور اسی طرح 7ویں بات، یہاں مسجد کی جہاد کی تیاریاں بھی ہوتی تھی. 8ویں چیز یہ ہے
یہ مسجد قید خانہ بھی ہے، قیدیوں کو بھی لا کے رکھا کرتے تھے. عجیب قبیلہ ثقیف کو طائف میں توپ اور تلوار کے ذریعے سے ان کو جیتا نہیں جا سکا. مسجد میں آئے، اللہ کے نبی کہا ان کو ذرا امام کے قریب کی جگہ ٹھہراؤ تاکہ قرآن جو پڑھا جاتا ہے یہ سن سکے. قرآن سن کر وہ لوگ متاثر ہوئے. آخری بات یہ ہے مسجد میں پروگرام ہوں گے، مختلف پروگرام ہوں گے، لوگوں کو بلائیں گے، پروگرام مختلف چیزیں ہوں گی. میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں الحمدللہ مسجد کے فضائل ہم نے سن لیا. آخری بات میری یہ ہے کہ یہ مسجد آج اتنی شاندار بنی ہے، میں نے پہلے بتایا، معلوم نہیں اس میں کتنے لوگوں کا خون اور پسینہ پیسہ لگا ہے. اللہ سب کو جزائے خیر دے. اب محنت کرنے والے محنت کر دیے، ان کا خیال یہ ہے 2 لاکھ روپئے باقی، 2 لاکھ روپئے باقی ہے. اب اتنی بڑی مسجد بن گئی، اتنے معزز علماء، اتنے آپ تمام حضرات آئے، آپ کی موجودگی میں یہ اعلان ہو رہا ہے مسجد قرضدار ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ عیب کی بات ہے. ہم یہ پروگرام بنائیں، آج کی یہ نشست میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں کہ یہ 2 لاکھ روپے جو باقی ہے انشاءاللہ ہم ادا کریں گے. کیا بھائی؟ اب بولے عبداللہ صاحب مطلب کی بات بولے، آواز نہیں آ رہی لوگوں کی. دیکھیے جیسے مسجد کے ایک ایک کنکر کے لیے جو استعمال ہوتا وہ اجر کا سبب ہے. اللہ کے راستے میں دیں گے، مصیبتیں، تکلیف، بیماریاں، حادثات اللہ تعالیٰ دور کرتا جائے گا.